اگر یہ صحیح نہیں کہہ سکتا ہے، غلط بھی نہیں کہنا چاہیے، اب یہ صحیح ہے نہیں ہے. اگر یہ صحیح ہے تو اس سے بڑا محروم اور بدبخت آدمی نہیں جس کے ہاتھ سے یہ سلسلہ نکل گیا. اگر صحیح ہے کہ واقعہ حقیقتاً جی اس کو المدد حضرت محمد مصطفیٰ چلا رہا ہے، اور اس کو اگر ثبوت مل جائے تو پھر اس کو اصول کے پابند ہو جائے، تاکہ اس کو ثبوت ملے کہ المدد مصطفیٰ چلا رہا ہے نہیں چلا رہا ہے. تحقیق ایسے تو نہیں ہوتی کسی پہ اعتبار کر لیا، اس کا تم نے میں اعتبار کیا، میں نے کتاب میں پڑھا تھا. اب کتاب میں پڑھا تھا تم پہ اعتبار کیا تو بات تو پھر ایسی ہو گئی. لیکن کوئی ثبوت ادھر سے ملے تو ادھر سے بھی مل سکتا ہے. ہاں اصول کا پابند ہو، دیکھو ادھر سے ثبوت آتا نہیں آتا. اور آقا کی بات کے بعد یا آقا کی محبت کے بعد دیکھنے کے کچھ ان سے سننے کے بعد پھر اس کو شک تو رہے گا ہی نہیں. اگر شک ہے تو مسلمان ہی نہیں ہوگا، تو نبی پر بھی اعتبار نہیں ہے. تو انسان ہر چیز کی تحقیق کا ایک طریقہ ہوتا ہے. تحقیق کا کہ سارے سلسلے برحق ہیں، سب کو مصطفیٰ چلاتے ہیں، لیکن کسی ایک کی تحقیق کرے کہ مصطفیٰ چلاتے ہیں، مصطفیٰ کے تابع ہو کر لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دیتے ہیں، یہ بھی ایک چلانا ہے. ایک حقیقتاً وہی چلاتے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے، اس سے زمین آسمان ہل جاتا ہے. ہاں یہ جو شعر اس نے پڑھا ہے کہ المدد مصطفیٰ چلاتی ہے طریقہ درسیہ کو، تو سارے طریقوں کو اللہ چلاتا ہے، نبی کریم وسیلہ بنے ہوئے ہیں. لیکن اس میں بڑے وسائل ہوتے ہیں، بڑے وسائط ہوتے ہیں. اس کا واسطہ، اس کا واسطہ، اس کا واسطہ، اس کا واسطہ، لاکھوں واسطوں سے پھر شیخ کا واسطہ. اور ایک ہوتا ہے خود آقا جی اس میں دخل دے کے بیٹھے ہوئے ہیں. جس کا بھی ثبوت ملتا ہے تو پھر بڑی احتیاط کرنی چاہیے. اور ایسے سلسلے میں خود دخل ڈائریکٹ دیا ہوا ہے.
ایک ایک لفظ سے گھبرائے، اس کی بے انتہا قدر کرے۔ اس میں یہ شعر بھی آ سکتا ہے کہ جو اثر اتنا جاتا ہے بعضوں کو ایسے جاتا ہے کہ آپ نہیں، آپ میں کوئی اور لگتا ہے۔ یہ سمجھ ہر ایک کی صلاحیت ہے سمجھ کی، جتنی سمجھ آ جائے تو وہ فائدہ، وہ چیز، وہ تیزی، وہ اس کو ثبوت ملنا چاہیے، اس کے ناممکن کام ہونے چاہیے، تو اس سے پھر انسان کا یقین بنتا ہے۔ لیکن تبھی ناممکن کام کچھ ہو گئے جب وہ اصول سے اس معاملے میں چلے گا بھی نا۔ اصولوں کا ہی پابند نہیں تو کہاں سے اس کو ثبوت ملے؟ وہ ثبوت مل ہی نہیں سکتا۔ ثبوت ملتا ہے جب اس اصول کو بھی مان کہ ڈاکٹر نے جو مرض کی، جو دوا دی، پرہیز کیا، پر دوا بھی کھائی اور جو مدت تھی وہ بھی ہو گئی، پھر شفا نہیں ہوئی، پھر ڈاکٹر صحیح نہیں ہے، پھر اس کو شکایت کرنی چاہیے کہ تم نے جو کہا ہم نے کیا، تو کہاں ہے وہ بات تو ہے نہیں، نہ پرہیز کی نہ دوا کی، تو پھر ثبوت ڈھونڈنا بیکار ہے، ڈاکٹر صحیح ہے غلط ہے، کچھ اس قسم کے مسئلے ہیں۔ تو زندگی ایک دفعہ ملتی ہے، اور آقا کا تعلق بہت بڑی چیز ہے، ہاں بہت بڑی چیز ہے۔ اور ایک پھوتی خانی سادہ لباس میں کچن کے پیچھے بیٹھا ہوا، منحوس خدا اس کے شر سے بچائے، ہاں اب وہ ادھر بھی پھنسا ہوا ہے، ادھر بھی پھنسا ہوا ہے، اگر ان کی غلامی میں آ جائے، یہاں جھاڑو شاڑو دے، لیٹرینیں صاف کرے، ہاں جی ہمارے جوتے اٹھائے، ہاں جی دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے، لیلا کارن مجنون لکھ لکھ ناز اٹھائے، کوئی جھوٹا اور سچا تم نے ان کے لیے کیا نا سب کچھ، تو ان کو جب پتہ ہے وہ تجھے ضائع ہونی، کر تو ہمارے لیے ہے، شیخ امین کے لیے تو نہیں کر رہا، وہ تو بظاہر ہے، اس کی متی ماری ہوئی ہے، اس کو بنگلے کے 2 بنگلے چاہیے، اس کو ایک عورت اور شادی کر کے ایک اور عذاب میں پڑے گا ابھی، باہر اس کو بھیجیں گے کہ گوری چمڑ جائے گی منوس کو، بیٹھا ہوا چپ کر کے، بڑا خطرناک ہے کہ پیچھے بیٹھا ہوا، ہاں یہ بڑے خطرناک آدمی آتے ہیں، دیکھنے میں انسان ہیں، حقیقت میں درندے ہیں، شیر ہیں، چیتے ہیں، سانپ ہے، پتہ نہیں کیا مصیبت ہے، اللہ ہی بچائے گا جی، اللہ ہی بچائے گا، ہاں بیٹھے ہیں بیچ میں۔ اس کی تنظیم کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، ایک ہی بات ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو لوح و قلم تیرے، بس یہی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اگر تو اس طرف آ گیا تو سب کچھ تجھے مل جائے گا، اب تیری قسمت ہے تو اس طرف آئے نہ آئے، بس تھوڑے سے وظیفے پڑھ لیے، کوئی پریشانی دور ہو جائے بس، لیکن کوئی مقصد زندگی کا نہیں رکھا تو نے، ہاں بس زندگی کا یہی مقصد رکھو عاشقی محمد سے، لیکن زبان سے نہیں نا، پھر کچھ کرو نا، چلو جی۔ عالم میں نہیں اور جو دل میرا بدلتا، عالم میں نہیں اور جو دل میرا بدلتا، آپ نہیں آپ میں کوئی
پایا تو رب کو پایا ہے تیرے عاجزی کی بس تو ہے کہ دعا تیرے عاجزی کی بس تو ہے کہ دعا یاد پھرے اور کچھ نہ آیا ہے یاد پھرے اور کچھ نہ آیا ہے اعتبار رحیم آیا اور خدا سے دعا کرتا ہوں خدا آپ کو ہم کو توفیق دے اور میں آپ کو آئی لو یو کہہ کے جاتا ہوں آرام کرتا ہوں پھر ملیں گے گل کھلیں گے تم ہنسو گے ہم ہنسیں گے اور یہ رحمت للعالمین کا رستہ ہے اگر آپ نے یہ 5 وقت کی نماز نہیں چھوڑی وظیفے نہیں چھوڑے آپ کا رابطہ دن بدن اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں سلسلہ ہے نبی کریم سے مضبوط ہوتا جائے گا آگن سے رابطہ کرنا ہے اگر آپ نے نمازوں میں گڑبڑ کی اور وظیفوں کو چھوڑنا شروع کر دیا نبی کریم سے آپ کا رابطہ کمزور ہوتا جائے گا اور سلسلے سے رابطہ ٹوٹ گیا تو آقا سے تمہارا رابطہ ٹوٹ گیا تو اس نسبت کو مضبوط کرو اب تمہاری قسمت ہماری قسمت السلام علیکم